بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ قرآن مجید کے مختصر عنوانات کے تحت پاروں کا خلاصہ، آج چوتھا پارہ جو ہے اس کا خلاصہ بیان کروں گا۔ اس پارہ میں دو صورتیں ہیں، ایک سابقہ سلسلہ چل رہا ہے جو سورۃ آل عمران پر مشتمل ہے، اور دوسرا سلسلہ جو شروع ہوتا ہے وہ سورۃ النساء ہے۔ سورۃ النساء مدنی سورت ہے، اور یہ سورت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ احد کے بعد اس کا نزول مبارکہ شروع ہوا۔ اس میں 176 آیات ہیں اور 34 رکوع ہیں، 3035 الفاظ ہیں اور 16030 حروف ہیں۔ پہلے سورۃ آل عمران اس پارہ میں ابتدا جو ہے وہ اس ریفرنس سے کی گئی ہے کہ ہرگز تم نیکی کو حاصل نہیں کر پا سکتے جب تک کہ تم اللہ کے آگے اپنی پسندیدہ چیز جو ہے وہ خرچ نہ کریں، اور اس کے بعد پھر خانہ کعبہ کے فضائل بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ یہ پہلا گھر ہے جو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے، جس کا حج تم لوگوں کو پر جو استطاعت رکھتا ہے فرض کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اسی صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے مومنین کو ایک آپس کی تنظیم اور اتحاد کے لیے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کا حکم دیا ہے، یعنی آپس میں باہمی جوڑ کر کے رکھو۔ اور پھر اس میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا ذکر کیا ہے، بہترین امت کا کہتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ یہ بہترین امت ہے جو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے، فائدہ کے لیے جسے بنایا گیا ہے، اور اس کا جو فرض ہے یہ بھلائی کا حکم دینے والے ہیں اور برائی سے روکنے والے ہیں اور اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ اسی طرح سورۃ آل عمران میں ہی 3 غزوات کا ذکر کیا گیا ہے، غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ حمراء الاسد۔ یہ تینوں غزوات میں سے غزوہ احد کے بعد اللہ رب العالمین نے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا خصوصی طور پر ذکر کیا ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کو لازمی پکڑو، کیونکہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو جو ہے نقصان اٹھانا پڑ گیا اور مسلمان جو ہے وہ تقریباً 70 شہید ہو گئے۔ اس کے بعد لاسٹ میں مسلمانوں کو
کامیابی کے 4 اصول بتائے گئے کہ ایمان، صبر اور تقوی اور استقامت و یقین کو لازم پکڑیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں صبر کی بدولت، مصابرہ کی بدولت، مرابطہ کی بدولت، تقوی کی بدولت کہ آپ صبر کریں، اللہ کے راستے میں نکلیں اور مشکلات پر قابو پانے والے بنے، اللہ سے مدد مانگیں۔ تو مختصر یہ سورت آل عمران کا بتایا ہے۔ اب جو دوسرا حصہ ہے وہ سورت النساء کا ہے، جس میں رب العالمین نے گھریلو زندگی، یتیم بچوں، عورت کا مقام، حق و باطل کی جنگ کا آغاز، اطاعت رسول کی لازمی کرنا اور تقوی اور انفرادی کردار، نماز خوف کی ادائیگی اور تیمم کی اجازت، اسی صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء میں تفصیل سے اس کا ذکر کیا ہے۔ اسی صورت میں اللہ کے پیارے رسول کی غزوہ احد کے موقع پر جو تکالیف آئیں ان کے متعلق اللہ رب العالمین نے منافقین کی نشاندہی کی۔